जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन हेल्प पे चैनल की जानिब से मैं अपने तमाम सुनने वाले स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो से हम सेकंड ईयर मुतालिया पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान स्टडी की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मैं जो सा है आज की इस वीडियो में आपको बाब नंबर 1 यानी कि चैप्टर नंबर 1 के आपको मुख्तसर सवालात बताने जा रहा हूँ और उनके आंसर भी आपको साथ-साथ समझाता जाऊँगा, ठीक है? तो ये मुकम्मल जो है वो लेक्चर सीरीज़ होगी, जिसमें से सेकंड ईयर मुतालिया पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर कवर करेंगे हम, ठीक है? मैं इंशाल्लाह इसके वीडियो लेक्चर सारे के सारे अपलोड करूँगा, जिसमें एमसीक्यूज़ के भी होंगे, मुझसे सवालात भी होंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे। और इसके अलावा सेपरेट वीडियो भी बनाऊँगा, जिसमें आपके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह मैं आपको बताऊँगा। तो आज जो उनसे है जितने मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊँगा, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास पेपर में भी आ चुके हैं और इसके अलावा ये जो न्यू सिलेबस जो है वो रिसेंटली अपडेट उसके मुताबिक है, ठीक है? न्यू सिलेबस के मुताबिक है। तो सबसे पहले जो उनसे है हम मुझसे सवालात करेंगे चैप्टर नंबर 1 के। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने इस पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनना है, ठीक है? बाकी सारी चीज़ों को जो उनसे है ना वो साइड पर कर दें। इस लेक्चर को अगर ध्यान से सुन लेंगे कि आपको किसी और जगह से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ये चीज़ अभी के अभी आपके ज़हन में बैठ जाएगी, आपको याद हो जाएगी और आपका मज़ीद टाइम जो है वो प्रिपरेशन के हवाले से बच जाएगा, ठीक है? तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, इस वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करना। और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाज़मी आपने लाइक करना है और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इससे हमारी जो है वो हौसला अफ़ज़ाई होती है। तो इसके ज़रिए जो उनसे है हम आपको फ्री लेक्चर जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? जब आपकी एक लाइक आती है, चैनल सब्सक्राइब होता है, तो हमें मोटिवेशन मिलती है और मज़ीद जो है वो वीडियोज़ वगैरह अपलोड करते हैं, ठीक है? आप लोगों के लिए। तो चलें स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है हम चैप्टर नंबर 1 देखेंगे, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस की सीरीज़ को हमने स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, नज़रिया की तारीफ़ करें, ठीक है? तो यहाँ पर आंसर भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नज़रिया कहा किसको जाता है, नज़रिया होता क्या है, ठीक है? वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके ज़हन में होना चाहिए, फिर जाकर आप आगे जो है वो चलेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी? तो सबसे पहले देखें कि जो नज़रिया है वो उसको इंग्लिश में कहते हैं आइडियोलॉजी, ठीक है? आइडियोलॉजी इसको नज़रिया को इंग्लिश में कहते हैं। उसके बाद नज़रिया का मतलब क्या होता है? इन सिंपल मैं अगर आपको बताऊँ तो नज़रिए का मतलब होता है सोच, सोच, ठीक है? या फिर फ़िक्र, ठीक है जी? अब यहाँ पर डेफ़िनेशन देखें, ठीक है? मतलब को आपको पता चल गया कि इसका मतलब है जी सोच, ठीक है? यहाँ पर जो डेफ़िनेशन लिखी है इसके अलावा भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? लेकिन जो आपके बुक में है वो सबसे पहले देखें। नज़रिया आम तौर पर इस तहज़ीबी या माशरती लाए अमल को कहते हैं जो किसी कौम का मुश्तरका नस्बुल ऐन बन जाए, ठीक है जी? यानी कि जो ऐसी सोच को कहा जाता है, ऐसे लाए अमल को कहा जाता है जो कि तहज़ीबी होता है आपका, माशरती होता है, सियासी हो सकता है, ठीक है? माशी हो सकता है। उस लाए अमल को कहते हैं जो कि किसी कौम का मुश्तरका नस्बुल ऐन बन जाए, ठीक है? मुफक्किरीन जो उनसे हैं वो इसका डिफरेंट डेफिनेशन जो है वो बयान करते हैं। जैसा कि एक बयान करते हैं किसी ख़ास मकसद के लिए किसी कौम की इज्तिमाई सोच का नाम जो उनसे है वो क्या है, आपका नज़रिया है, ठीक है? इसके अलावा एक और डेफिनेशन भी है, शायद आपने पुरानी किताबों में 9th-10th में पढ़ा हो, जिसमें लिखा गया था कि नज़रिया एक ऐसा ज़ाब्ता हयात या प्रोग्राम है। नज़रिया ऐसा ज़ाब्ता प्रोग्राम है जिसकी बुनियाद फ़लसफ़ा फ़िक्र पर रखी गई हो और वो इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं, सियासी, माशी और तहज़ीबी मसाइल के हल के लिए कोई लाएअमल बनाया गया हो, ठीक है? ये भी डेफ़िनेशन है। आपने दोनों डेफ़िनेशन जो हैं वो लिख लेनी है, जोन-सी आपको याद हो जाए जल्दी से वो आपने कर लेनी है। लेकिन जो आपकी बुक में दी गई है, जो कि सबसे आसान है, वो यही है कि नज़रिया आम तौर पर इस तहज़ीबी, माशरती, सियासी लाएअमल को कहते हैं जो किसी कौम का मुश्तरका नस्बुल ऐन बन जाए, ठीक है जी? इसको कहा जाता है नज़रिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आइडियोलॉजी। उसके बाद इस्लामी नज़रिया के माखज़ कौन-से हैं? जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान का जो नज़रिया है, वो किस चीज़ पर बेस कर रहा है? इस्लामी नज़रिया हयात पर, ठीक है? अब वो कहते हैं कि इस्लामी नज़रिया हयात के माखज़ कौन-से हैं, ठीक है? यानी कि सोर्सेज़ कौन से हैं, कहाँ से अख़ज़ किए गए हैं, ठीक है जी? तो सबसे पहले देखें, किसी भी नज़रिए के असरात का इन्हिसार अफ़राद के ख़ुलूस, लगन, वफ़ादार और वाबस्ती पर होता है। इस्लामी नज़रिया अफ़राद के ज़हनों पर फ़ितरी तरीके से असरअंदाज़ होता है। इस तरह इस्लाम की अब्दी असूलों पर अफ़राद का ईमान पुख्ता हो जाता है, ठीक है? ये लाइन आपने लिखनी हुई तो लिख लीजिएगा, ठीक है? लेकिन जो मेन
تو آنسر جو سٹارٹ ہو رہا ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اسلامی نظریہ کا سرچشمہ قرآن مجید، دوسرا ہے جی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، اس کے بعد صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، ٹھیک ہے، صحابہ کرام کی سنت، اس کے بعد اسلامی رسم و رواج ہیں، یہ اسلامی نظریہ حیات نظریہ کے ماخذ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ کوشچن آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا۔ نیکسٹ ہے سنت کے لفظی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں، ٹھیک ہے، ایک لفظی معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اصطلاحی معنی۔ لفظی معنی دیکھ لیتے ہیں، وہ راستہ جس کی پیروی کی جائے، ٹھیک ہے۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، دوسرا ہے فعل، تیسرا عمل کو سنت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ قول فعل عمل جو ان سے ہیں وہ سنت کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد رواداری کا مفہوم لکھیں۔ رواداری کا مطلب ہے برداشت کرنا، ٹھیک ہے جی۔ رواداری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برداشت کرنا، یعنی اگر آپ کی اختلاف رائے ہے، کسی کی سوچ دیکھیں، سوچ کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے نا انسانوں کی، تو وہی کہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ یعنی کہ اختلاف رائے اور مختلف نظریات کے باوجود دوسروں کی رائے اور نظریہ کا احترام کرنا اور بے جا تنقید نہ کرنا جو ان سے ہے وہ رواداری کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کا جو لفظی مطلب ہے برداشت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تھوڑی سی آپ نے ایکسپلینیشن دینی ہے، یعنی کہ اختلاف رائے اور مختلف نظریہ ہونے کے باوجود دوسرے کے رائے کے احترام کرنا، یہ نہیں ہے کہ آپ ان پہ تنقید کرنا سٹارٹ کر دیں، ان کے نظریہ کو نہ مانیں یا کچھ اس طرح کا، یا ان کے مخالف ہو جائیں، یہ نہیں، آپ نے اس کو برداشت کرنا ہے۔ آپ نے اگر جو ہے کوئی بندہ آپ کے ساتھ اختلاف رائے رکھتا ہے، اس کو بھی حق ہے اختلاف رائے رکھنے کا، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں رواداری، یعنی کہ برداشت کرنے کے عمل کو۔ اس کے بعد دو قومی نظریہ کی تعریف کریں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں دو، اور یہاں پہ دیکھیں قوم، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے دو قومیں، ٹھیک ہے جی۔ دو قومی کا مطلب کیا ہو گیا؟ دو قومیں۔ اب آنسر پڑھیں آپ۔ برصغیر پاک و ہند میں دو قومیں ہیں، ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے آگے کہا، اس کا لفظی مطلب کیا ہو گیا؟ دو قومیں۔ کہاں پر ہیں؟ برصغیر میں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یعنی ہندو اور مسلمان آباد تھیں، جن کی سیاسی، مذہبی، معاشرتی، معاشی اقدار مختلف تھیں۔ ان دو اقوام کے نظریات بالکل مختلف تھے، جس کی بنیاد اسلام اور ہندوازم پر تھی، ٹھیک ہے جی۔ ایک تو مذہبی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے یہ قومیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے علیحدہ حیثیت رکھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہاں پر دو قومیں میجر آباد ہیں، جس کو ہم نے دو قومی نظریہ کا نام دیا ہے۔ اس کے بعد عدل و انصاف کے لفظی معنی کیا ہیں، ٹھیک ہے جی۔ عدل کا لفظی معنی ہے صحیح چیز کو صحیح جگہ پر رکھنا، اور انصاف کا لفظی معنی ہے کسی چیز کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا، ٹھیک ہے، بالکل ایزی۔ اس کے بعد جدیدیت سے کیا مراد ہے؟ جدیدیت سے مراد نئے خیالات اور نئے آلات ہیں، جنہوں نے 19ویں صدی کے پبلک اور پرائیویٹ تعلقات کو پس سے پس ڈالتے ہوئے نئے خیالات کو جنم دیا اور جدید صنعتی معاشرہ قائم کیا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ہم جدیدیت۔ اس کے بعد خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے؟ بیرونی ممالک سے تعلقات استوار کرنا، انہیں فروغ دینا، قومی مفاد کے حصول کے لیے بین الاقوامی سطح پر مناسب اقدامات کرنا، اٹھانا خارجہ پالیسی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ فورن افیئرس کے حوالے سے جتنے بھی افیئرز ہیں ان کو ساروں کو جو ان سے ہے نا وہ مینیج کرنا، ان کا ہے قومی مفاد کے تحت ڈھالنا، اس کے بعد اور ان کو فروغ دینا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ پڑھیں، بیرونی ممالک سے تعلقات استوار کرنا، انہیں فروغ دینا، قومی مفاد کے حصول کے لیے بین الاقوامی سطح پر مناسب اقدامات اٹھانا خارجہ پالیسی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد بقائے باہمی کا کیا مطلب ہے؟ بقائے باہمی کا مطلب ہے دوسروں کے لوگوں کے ساتھ امن و امان سے رہنا، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا، لڑائی جھگڑے کی صورت میں باہم صلح سے کام لینا۔ اس کے بعد اسلام کے بنیادی اصول اقدار اعلیٰ سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اسلامی معاشرہ اس بات پر کامل یقین رکھتا ہے کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور وہی اس پوری کائنات کا حاکم اعلیٰ ہے۔ عوام کے نمائندے صرف ان کی حدود کے اندر اختیارات استعمال کر سکتے ہیں جو کہ اسلام نے متعین کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اقدار اعلیٰ کہتے ہیں ساورینٹی کو، ٹھیک ہے، جو کہ سپریم پاور ہوتی ہے کسی چیز کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ اسٹیٹ کے اوپر بھی ہو سکتی ہے،
ٹھیک ہے، اسٹیٹ کے اوپر یہاں پر ظاہر سی بات ہے ہم سیاسی لحاظ سے اس کو پڑھ رہے ہیں تو کسی بھی اسٹیٹ کے اوپر جو سپریم پاور ہوتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں اقدار اعلیٰ. یہ پولیٹیکل سائنس کا ویسے جو ان سے ہے تفصیل سے ٹاپک ہے اس حوالے سے. لیکن دیکھیں اگر ہم اسلامی نظریے کو فالو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پوری کائنات کا جو ان سے ہے نا اقدار اعلیٰ مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہی مالک ہیں، وہی ان کو چلانے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ یہیں پر بات کی گئی ہے کہ اسلامی معاشرہ اس کام میں یقین رکھتا ہے اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہی سی پوری کائنات کا حاکم اعلیٰ ہے. عوام کے نمائندے صرف ان کی حدود کے اندر استعمال کرتے ہیں اختیارات جو اسلام نے متعین کر دیے ہیں. اس کے بعد اخوت کے بارے میں کسی آیت کا ترجمہ لکھیں، کسی ایک حدیث کا مفہوم لکھیں. قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ بے شک سب اہل ایمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ کیا ہو گئی؟ قرآنی آیت ہو گئی اخوت کے بارے میں. آگے حدیث ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ، عدل و انصاف کے حوالے سے کسی ایک آیت کا مفہوم لکھیں. قرآن مجید میں ارشاد ہے اگر آپ فیصلہ فرمائیں تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فرما دیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں کیا فرمایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، جبکہ فوقیت اور برتری کی بنیاد صرف تقوی ہے، نہ کہ دولت اور اختیار و اقتدار. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک جو ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہوگا. اچھا جی. اس کے بعد علامہ اقبال نے 1923 میں خطبہ اعلیٰ اقبال میں کیا فرمایا؟ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. انہوں نے فرمایا کہ انڈیا ایک برصغیر ہے. ٹھیک ہے، سب کانٹیننٹ ہے، ملک نہیں ہے. ٹھیک ہے، جہاں پر مسلم مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں اور مسلم زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں. مسلم قوم اپنی جداگانہ مذہبی اور ثقافتی پہچان رکھتی ہے. اس کے بعد قائد اعظم نے 1943 کے اجلاس میں منعقدہ کراچی میں کیا فرمایا؟ قائد اعظم نے مسلم لیگ اجلاس میں منعقدہ کراچی میں فرمایا وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جذب واحد کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس میں ملت کی عمارت استوار ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے امت کی کشتی محفوظ ہے؟ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے. ٹھیک ہے، یہ فرمایا. یہ آپ کو ایز اٹ از یاد کرنا پڑے گا. اسلامی ریاست سے کیا مراد ہے؟ اسلامی ریاست سے مراد ایسی ریاست جو اسلامی اصولوں پر مبنی عوام کے فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہو اور جس کا مقصد ایسا معاشرہ قائم کرنا ہے جہاں عدل و انصاف، مساوات، اخوت اور معاشی خوشحالی ہو. نیکسٹ، قرارداد مقاصد کب اور کس نے پیش کی؟ قرارداد مقاصد 7 مارچ 1949 میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے پیش کی. یہ ایم سی یوز کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے کس سورہ میں فرمایا گیا؟ تو یہ سورہ العمران میں فرمایا گیا ہے جس کی آیت نمبر بنتی ہے 19. اس کے بعد اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. برصغیر میں جداگانہ انتخاب کا مطالبہ سب سے پہلے کس نے پیش کیا؟ تو سب سے پہلے جو ان سے ہے سر سید احمد خان نے کیا تھا. اجتماعی ترقی کے لیے حکومت کی کیا ذمہ داری ہے؟ اجتماعی ترقی کے لیے صنعتی، معدنی، تجارتی منصوبے لگانا حکومت کی ذمہ داری ہے. اسلامی ریاست اجتماعی ترقی کے لیے ملکی مسائل کو بھی قبضہ میں لے سکتی ہے لیکن اس کا معاوضہ ادا کرنا لازمی ہوتا ہے. ریاست مملکت کی زمین کو بھی عوام کی بھلائی کے لیے استعمال کر سکتی ہے. اس کے بعد غیر مسلموں کے گورنر کے خلاف شکایات پر حضرت علی نے کیا فرمایا؟ جی ہے جی، حضرت علی نے گورنر کو لکھا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے علاقے میں غیر مسلموں کو تمہاری سخت مزاجی کی شکایت ہے. ان میں سے کوئی بلائی نہیں، نرمی سختی دونوں سے کام لو لیکن سختی ظلم کی حد تک نہ پہنچ جائے. ان کے تمام خون سے اپنا دامن محفوظ رکھو. تو یہ فرمایا تھا. ٹھیک ہے، نیکسٹ چیپٹر نمبر 2 بھی ہم اگلے لیکچر میں کریں گے. تو آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، دیکھیں ہم اتنی محنت کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، آپ کو بالکل مفت میں ہم جو ہے آپ کو لیکچر سیریز پرووائڈ کرتے ہیں. تو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا، اس کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا. ٹھیک ہے، تو اس سے ہماری حوصلہ افزائی بڑھتی ہے اور جس سے ہم مزید جو ان سے ہیں وہ لیکچر سیریز آپ کے لیے لاتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.